شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، سو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، تو یہ نہیں سمجھتے، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہو، اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی بات سن لیں، گویا یہ لکڑیاں ہیں جو سہارے سے لگائی ہوئی ہیں، ہر غل و پکار کو اپنے ہی اوپر خیال کرنے لگتے ہیں۔ یہی لوگ دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، خدا ان کو غارت کرے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ استغفار کریں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو، یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے، اور اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں اور زمین کے، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ کھڑی ہو، پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔